السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں تلاوت قرآن مجید، اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مختصر پروگرام کے ذریعے قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے پیام، قرآن کے پیغام بنی نوع انسان تک پہنچ جائیں، تاکہ یہ جو کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہیں، اس کتاب ہدایت کے ذریعے بنی نوع انسان ہدایت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 16 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرہ ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ تیار کیا ہے برباد ہو جائے گا، اور جو اعمال انجام دیے ہیں وہ باطل اور بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اس آیت مجیدہ میں خداوند قدوس نے انسان کے اعمال کے بارے میں بحث کی ہے۔ بنی نوع انسان سے جو بھی اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان عمل بجا لاتے ہیں اپنی نفسانی خواہش کی پیروی میں، ایک دفعہ انسان عمل بجا لاتے ہیں تاکہ اس عمل کے ذریعے سے خدا کی رضامندی حاصل کریں، تقرب الہی حاصل کر سکیں۔ چونکہ انسان کا فریضہ عبادت ہوتا ہے، جس کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ عبادت کریں۔ بہت سارے مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لیعبدون کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ لیعرفون ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکے، معرفت کے ساتھ عمل کریں۔ تو یہ جو عمل کا دار و مدار ہیں صرف اور صرف نیتوں پر ہے، بغیر نیت کے، بغیر قصد قربت کے اعمال ناکافی ہیں، اس اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے قصد قربت ضروری ہوتا ہے، بنابراین جن اعمال میں قصد قربت نہیں ہوتا وہ صرف دنیا کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، اور ان کے نتائج بھی دنیا تک ہی محدود ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے اعمال حبد اور محو ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس انسان نے جو بھی عمل بجا لایا ہے، جو بھی کام اس نے کیا ہے، وہ تمام انسان نے اس دنیا کے لیے کیا ہے۔ جو کچھ اس کو اس عمل کا نتیجہ ملے گا اسی دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا یہ جو عمل ہے حبد کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نیت جو ارادہ ہے، جو قصد ہے، اس سے قربت اللہ نہیں ہے، قصد قربت کے ساتھ اس نے یہ عمل بجا نہیں لایا، صرف اور صرف اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کے لیے، یا نمود و نمائش کے لیے، یا ریاکاری کے لیے یہ فعل انجام دیا ہے،
یہ کام انجام دیا ہے، اس لیے اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ایک شخص، اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی اور اس نے اس کی طرف دست درازی کی کوشش کی اور وہ شخص آگے چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے چلنے ہی لگا تھا، اتنے میں ایک دیوار گر کے اس شخص پر پڑا۔ اس دیوار کے گرنے سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ماجرا پہنچا، یہ خبر پہنچی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا دی ہے۔ یعنی اس کا ایک جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، انسان جو کچھ کام کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ آ جاتا ہے۔ مثلا نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے، جس میں کہا گیا ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ مثلا آپ اس دیوار پر گیند مارے تو وہاں سے وہ گیند جتنی تیزی کے ساتھ دیوار پہ لگے گا وہ اسی تیزی کے ساتھ پلٹ کے بھی آئے گا۔ تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جو کچھ کام اس دنیا میں کی تھی اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو دنیا میں جو بھی اعمال انسان بجا لاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ اسی دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے یا جزا اسی دنیا میں بھی مل جاتی ہے، مگر یوم آخرت میں سزا و جزا کا مستحق صرف اور صرف قصد پر ہے۔ اگر انسان جو کام قصد قربت کے ساتھ الہ کے نظریے کے ساتھ انجام دے دیں، قصد قربت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ کام عمل کریں، کام انجام دے دیں، سر انجام دے دیں، تو اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت گرامی میں جو خاص پیغام بنی نوع انسان کے لیے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں طلبگاروں کا ہاتھ آخرت میں خالی ہوگا۔ اس کے بارے میں جو ارشاد ہوا لیس لہم فی الدنیا، فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگا، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یعنی ان اشخاص کے لیے آخرت میں صرف اور صرف نار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضبط کر دیے جائیں گے۔ دوسری بات جو اس آیت گرامی سے مفاد ہے وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے ریاکاری کے طور پر انجام دیے جانے والے اعمال آخرت میں تباہ و برباد ہوں گے۔ یعنی اس انسان کا ہم و غم صرف اور صرف یہی دنیا ہے، دنیا کی شہرت ہے، دنیا کی مفاد پرستی ہے۔ اس مفاد پرستی کی بنا پر وہ افعال انجام دیتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں۔ مثلا ایک نمازی ہے، وہ نماز بجا لا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ میں یہ نماز بجا لا رہا ہوں، یا میں مسجد میں وقت پر آ رہا ہوں، یا میں یہ روزہ رکھتا ہوں، یا میں یہ مال و دولت صدقہ و خیرات میں دے رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ اس کے ہم و غم صرف اور صرف میری ذات ہے، اپنی ذات ہے، صرف اپنی ذات میں یہ کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی شہرت بڑھ جائیں، دنیا میں اس کی مال و دولت بڑھ جائیں، دنیا میں لوگ اس کے گن گائیں۔ تو خداوند قدوس فرماتے ہیں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ اس نے اعمال بجا لائے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے اور بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ تو یقیناً ناظرین، دنیا میں اگر ہم کچھ بھی اعمال بجا لائیں تو خدا کی قصد قربت کے نیت سے کریں، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اگر دنیا میں ہم کچھ بھی اعمال بجا لائیں، قلیل عمل بھی بجا لائیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے کریں تو یقیناً وہ فائدہ مند ہے، وہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
اگلے پروگرام میں سورہ ہود آیت نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سعید رسول رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔